خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تبارك وتعالى: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال عز وجل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمین یا رب العالمین. حضرات، اگرچہ قرآن مجید میں سورہ حج کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلم، پہلے بھی اور اس میں بھی. یہ امت مسلمہ ہے جس کے ہم افراد ہیں، لیکن دوسری طرف قرآن حکیم نے ہمیں کہیں بھی یا ایھا الذین اسلموا کے الفاظ سے خطاب نہیں فرمایا گیا. ہر جگہ خطاب کے الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اسلام اور ایمان ایک اعتبار سے بالکل مترادف الفاظ ہیں. مسلم اور مومن ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، لیکن بعض پہلوؤں سے ان کے مابین بہت فرق و تفاوت بھی ہے. ہر شخص کم سے کم اس بات سے واقف ہے کہ اسلام کی جڑ بنیاد ایمان ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے عام مسلمان یہ تو بتا سکیں گے کہ ایمان کن کن چیزوں پر لانا ضروری ہے. لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ ایمان کے لفظی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، اس کے لوازم کیا ہیں، اس کے مراتب کیا ہیں، تو یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کو واقعہ یہ ہے کہ کافی پختہ مذہبی مزاج کے لوگوں نے بھی کبھی لائق اعتنا نہیں سمجھا، بلکہ اکثر و بیشتر ہم اسے ٹیکن فار گرانٹیڈ کے انداز میں لیتے ہیں. ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے ہی، ایمان نام ہے کچھ چیزوں کے ماننے کا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایمان ہی اصل جڑ ہے، بنیاد ہے. لہذا ان 3 دنوں میں جو ایک کوشش کر رہا ہوں کہ میرے اب تک کے دینی مطالعے کا اور غور و فکر کا جو لب لباب ہے، یا ذرا ثقیل اصطلاح استعمال کر رہا ہوں
میرے دینی فکر کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے اختصار کے ساتھ لیکن جامعیت کے ساتھ پیش کر دوں تو اس کا آغاز میں کر رہا ہوں حقیقت ایمان کی بحث سے، اس لیے کہ یہی جڑ ہے، یہی بنیاد ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ آج ہمیں ایک کتاب الایمان کا مطالعہ کرنا ہے جس کے متعدد ابواب ہوں گے۔ آپ حضرات بھی اپنی جگہ پر گنتے جائیں عنوانات کو اور ابواب کو، یہ اس لیے کہ اس کے حوالے سے پھر ان باتوں کو مستحضر رکھنا آسان ہوگا کہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر اس طرح اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں تو ایک ہی بحث بہت طویل محسوس ہوگی، اسے ذہن نشین کرنا بھی مشکل ہوگا اور پھر اس کو ذہن میں محفوظ رکھنا بھی بہت مشکل ہوگا۔ تو اب میں آغاز کر رہا ہوں اللہ کے نام سے۔ پہلا باب اپنے ذہن میں متعین کر لیجئے، اور جن کے پاس کوئی کاغذ پینسل ہے وہ نوٹ کر لے۔ پہلا باب ہے ایمان کے لفظی معنی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم آج ایک کتاب الایمان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کے ابواب میں یہاں لکھتا جاؤں گا، اور باقی اگر کوئی ضرورت محسوس ہوئی لفظی معنی۔ یہ بات آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگی کہ عربی زبان میں میرا اندازہ یہ ہے کہ 99% الفاظ کا ایک 6 حرفی مادہ ہوتا ہے، روٹ، 3 لیٹرڈ روٹ۔ جیسے عین لام میم، اب اس سے بے شمار الفاظ آپ خود بنا سکتے ہیں، بلکہ آپ کے ذہن میں ہیں۔ اسی سے لفظ عالم بنا، اسی سے معلوم، پھر معلومات، اسی سے علامہ، اسی سے معلم، اسی سے متعلم، اسی سے استعلام، مکتب الاستعلام جو حضرات بھی عرب ممالک میں جاتے آتے رہتے ہیں، تو انکوائری آفس جہاں سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہو۔ بے شمار الفاظ ڈھلتے چلے جائیں، یہ مختلف ان کے سانچے ہیں جنہیں عربی میں وزن کہتے ہیں۔ مختلف اوزان پر لفظ بنتے چلے جائیں گے، یا یوں کہیے کہ سانچوں میں ڈھلتے چلے جائیں گے۔ لیکن 2 باتیں ذہن میں رکھیے، سانچے کے بدلنے سے اضافی معنی تو پیدا ہوگے، لیکن اس روٹ سے تعلق منقطع نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ایک درخت کی جڑ ہے، تنا ہے، شاخیں ہیں، شاخ در شاخ، لیکن آخری شاخ اور آخری پتا بھی جڑ سے متعلق ہے۔ اگر نہ ہوگا تو وہ زندہ نہیں رہے گا، مرجھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اسے روٹ کہتے اس لیے کہ اس سے حرفی مادے سے تعلق منقطع نہیں ہوگا، اور اسی پر غور کرنے سے اصل میں جسے فقہ اللغہ کہا جاتا ہے، کہ زبان کا جو پس منظر ہے یا الفاظ کا گہرائی میں اتر کر مفہوم سمجھنا، یہ لفظ کہاں سے چلا تھا، کہاں سے بنا تھا، کہاں پہنچا، کتنا اس نے سفر طے کیا ہے، اس کو ہم کہیں گے فقہ اللغہ۔ اسی طریقے سے اب جو ایمان کا مادہ ہے وہ لفظ امن ہے، الف میم نون، اور یہ امن کا لفظ جو ہے اردو میں مستعمل ہے۔ اس کے معنی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ میں چاہوں گا کہ نوٹ کر لیں۔ قرآن مجید اس امن کو اکثر و بیشتر ڈیفائن کرتا ہے 2 الفاظ کی نفی سے۔ اصول ہے تعرف الاشیاء بازدادہا،
کسی شے کی اصل معرفت بسا اوقات اس کا جو اپوزٹ ہے، جو اس کا ضد ہے، اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ تاریکی کے حوالے سے روشنی کی معرفت حاصل ہوگی۔ تو تعرف الاشیاء بازدادها، اس اعتبار سے قرآن مجید دو الفاظ لاتا ہے کہ اگر ان کی نفی ہو جائے تو وہ حالت امن ہوگی، خوف اور حزن۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بار بار آیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ تو وہی ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ بھی انہیں حزن لاحق ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد آگے وضاحت کی وہ کون ہوتے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ کوئی علیحدہ نوع نہیں ہے، انسانوں ہی میں ہوتے ہیں جو ایمان لائیں اور تقوی کی روش اختیار کریں، وہی اولیاء اللہ ہے۔ اور ایمان کا جو آخری حاصل ہے وہ زوال خوف و حزن ہے۔ اس زوال خوف و حزن سے مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا، نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ تو زوال علم و عرفاں کی بجائے زوال خوف و حزن، یہ ہے امن۔ اب ذرا اس لفظ کی اس سے آگے کا سفر ہمیں طے کرنا ہے کہ یہ کہاں سے ہو کر کہاں تک پہنچائے۔ بطور فعل جب یہ امن تو اسم ہے، بطور فعل جب یہ ثلاثی مجدد سے آئے گا، یہ جن حضرات کو یہ ابتدائی گرامر بھی معلوم نہیں ہے وہ بس سنیں، جنہیں کچھ قواعد مستحضر ہیں وہ ان کے حوالے سے ذہن نشین کریں۔ سننے والے بھی بالکل محروم نہیں رہیں گے۔ کن عالماً او متعلماً او سامعاً، یا عالم بنو یا متعلم بنو، اور یا پھر تیسرے درجے میں یہ ہے کہ سامع بنو، تو سمع تو آپ کر ہی لیں گے۔ اس میں آئے گا امنا یامنو، اور اس کے معنی ہوں گے امن میں ہونا۔ قرآن مجید میں بہت سے مواقع پر ایک سوالیہ انداز میں فرمایا ہے، آمنتم من فی السماء، کیا تم بالکل نڈر ہو گئے ہو، امن میں ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں رہا اس آسمان والے کا، اس کی پکڑ کا تمہیں کوئی خوف نہیں؟ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، تمہیں اس کا کوئی خوف نہیں کہ وہ تمہیں زمین پر دھسا سکتا ہے؟ تو امن یامنو، امن میں ہونا۔ اس سے کچھ اسم بھی بنتے ہیں، اس میں فاعل بنے گا آمنن، آمنن کے معنی ہوں گے وہ شخص کے جو امن میں ہو۔ اس میں مفعول بنے گا مامونن، لیکن مامونن کے معنی کیا ہے؟ وہ جس سے امن حاصل کر لیا گیا ہو، جس سے کوئی خوف نہ ہو۔ یہ ذرا مشکل ہے، بڑی مشکل سے ذہن میں اس لفظ کا یہ مفہوم آتا ہے، لیکن ایک آیہ مبارکہ کے حوالے سے یاد رہ سکے گا، ان عذاب ربک غیر مأمون، تیرے رب کا عذاب ایسی شے نہیں ہے کہ جس سے بے خوف ہو جایا جائے، غیر مأمون ایسی شے نہیں ہے کہ جس سے کوئی نچنت رہے، نڈر ہو جائے۔ تو مأمون وہ نہیں ہے جو امن میں ہو، بلکہ مامون وہ ہے کہ جس سے کوئی خوف نہ رہے۔ ایک لفظ بنے گا اس میں ظرف مأمنن، امن کی جگہ، یہ سورہ توبہ میں آیا ہے، ثم ابلغہ مأمنہ۔ آمن کا لفظ بھی یاد آیا ہوگا، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ آمنن جو امن میں ہو، مامون جس سے امن ہو،
جس سے کوئی خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، مأمن جو امن کی جگہ ہو۔ ثم ابلغوا مأمنا، یہ سورہ توبہ میں فرمایا گیا کہ اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ آئے، اللہ کا کلام سن لے، پھر ثم ابلغه مأمنا، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ نہیں کہ وہیں اس سے کہو کہ فیصلہ کرو اب تم قبول کرتے ہو یا نہیں، اور نہیں قبول کرتے ہو تو گردن مار دی جائے، یہ تو اس پناہ دینے کے خلاف ورزی ہو جائے گی۔ آپ نے دعوت پہنچا دی، جو بات سمجھنا چاہتا تھا سمجھا دی، اب اسے پہنچ جانے دیجئے اس کے امن کی جگہ، فیصلہ وہاں کرنے دیجئے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جبکہ آخری چیلنج دے دیا گیا تھا سورہ توبہ کی جو ابتدائی 6 آیات ہیں کہ اب صرف 4 ماہ کی مہلت ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جیسے ہی یہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو پھر قتل کرو انہیں مشرکین کو جہاں چاہو، جہاں پاؤ۔ لیکن اس سے ایک استثناء کیا گیا، ایک شخص سمجھنا چاہ رہا ہے تو اس کو سمجھنے کا موقع دو، پناہ دو، وہ آئے سمجھے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ پہنچاؤ، پھر جو اقدام کرنا ہو کرو۔ تو یہ الفاظ ذرا پہچانیے، امنا یا امنو، امن میں ہونا، آمن مامون مامن۔ اب اس میں ایک چیز اور، اس میں بے یا لام کا اضافہ ہوتا ہے۔ پریپوزیشنز کے بڑھنے سے معنی میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کی سادہ ترین مثال جو 5ویں 6ٹھی جماعت کا بچہ بھی سمجھ لے گا، ٹو گیو، اس کا ایک مفہوم ہے، ٹو گیو اپ اس کا بالکل ہی کوئی اور مفہوم ہے، ٹو گیو ان اس کا کچھ اور مفہوم ہے۔ عربی میں اتنا فرق و تفاوت نہیں ہوگا، یہ انگریزی کی بات ہے، اتنا لمبا چوڑا فرق عربی میں نہیں ہوگا، کیونکہ روٹ سے تعلق جو ہے منقطع نہیں ہوگا۔ یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس روٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، لیکن یہ کہ بہرحال پریپوزیشنز کے اضافے سے فرق ضرور پڑے گا۔ جب آئے گا امنا بے یا املا اعلی، اس کے معنی ہوں گے کسی کو امین سمجھ کر کوئی شے اس کے پاس رکھوا دینا، ٹو ٹرسٹ ہم، یعنی آپ نے کسی کے پاس پیسے رکھوائے، کسی ایسے شخص کے پاس تو نہیں رکھوائیں گے جس سے آپ کو اندیشہ ہو خیانت کا، اسی کے پاس رکھوائیں گے جس سے آپ کو امن ہوگا، جس سے آپ یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ خیانت نہیں کرے گا۔ تو اس امن سے تعلق قائم رہا، امین بنانا، کسی کے پاس امانت کھوانا۔ تو امنا بے اور امنا اعلی، یہ مفہوم ذرا بدل گیا، لیکن امن کے ساتھ تعلق منقطع نہیں ہوا۔ اب آئیے ثناسی مزید فی میں، اس میں باب افعال میں اس کا مصدر بنے گا ایمان۔ فعل ایمان، اور ایمان کو جائیں گے کس کو؟ امن دینا۔ امنا یا منو، امن میں ہونا، اور اس سے بنے گا آمنا یؤمنو، کسی کو امن دینا۔ اب یہ متعدی ہو گیا، کسی دوسرے کو امن دینا۔ اس کو دو، بس یہ ادھر رہنے دو، یہ بنا دو صاحب۔ ایمان جو ہے اس سے اس میں فاعل بنے گا مؤمنون۔ اب مؤمنون کے معنی بتائیے۔ ایمان بخشنے والا، ایمان عطا کرنے والا، امن دینے والا، یہیں سے اللہ کا ایک نام بنتا ہے المومن، جو سورہ حشر کے آخر میں اللہ کے اسماء کا سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ المومن المہیمن
عزیز الجبار المتکبر، تو اللہ امن بخشنے والا ہے، امن عطا فرمانے والا ہے۔ اس میں بھی اب تعدیہ ہوگا بے اور لام سے۔ آمنہ بے، آمنہ لے، اس کے لیے ہے تصدیق کرنا۔ اب یہ ذرا تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ اپنی جڑ سے منقطع ہو گیا؟ دیکھیے، تصدیق دنیا میں ہمیشہ دو چیزوں کی ہوتی ہے، دعویٰ اور خبر۔ کسی نے آ کر کوئی دعویٰ کیا، کسی نے آ کر کوئی خبر دی۔ اب رد عمل دو ممکن ہی، یا تردید یا تصدیق۔ تردید کی تو ایک طرح کا تصادم شروع ہو گیا، وہ کمتر ہو زیادہ ہو، تم جھوٹ کہتے ہو، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، تصادم شروع ہو گیا۔ وہ صرف باللسان بھی ہو سکتا ہے تصادم، اور پھر بالید بھی ہو سکتا ہے تصادم۔ یہ تو اس مسئلے کی انٹینسٹی اور اس کی گمبھیرتا کتنی ہے اس پر اس سے اس کا تعلق ہوگا۔ لیکن تکذیب ہمیشہ ایک تصادم کو جنم دیتی، اور تصدیق امن دینا ہے۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا، ہم تسلیم کرتے ہیں آپ کے دعوے کو، گویا کہ ہم نے امن کیا۔ ایک شخص نے خبر دی، ٹھیک ہے آپ صحیح کہتے ہیں، صدقتا، تو ہم نے امن دیا۔ اس روٹ سے تعلق منقطع نہیں ہوگا، امن سے اس کا رشتہ ٹوٹا نہیں ہے۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں، امنہ یامنو، امنہ بے لام، آمنہ یومنو ایمانن، اس سے آمنہ بے، آمنہ لے، بے کے ساتھ یا لام کے ساتھ کہنا چاہیے، با کے ساتھ یا لام کے ساتھ۔ عربی میں تو اسے بے نہیں کہتے، با کہتے ہیں۔ تو تعدیہ وہاں بھی ہوا تھا با اور لام کے ساتھ، یہاں بھی ہوا با اور لام کے ساتھ، لیکن ثلاثی مجرد میں جب اس کو با اور لام کے ساتھ ہم نے استعمال کیا تو اس کے معنی ہوئے کسی پر اعتماد کرتے ہوئے، کسی سے خوف محسوس نہ کرتے ہوئے، ٹرسٹ کرتے ہوئے کوئی شے، کوئی چیز اس کے پاس امانت رکھوا دینا۔ اور آمنہ یومنو کے ساتھ با اور لام جب آیا تو تصدیق کرنا، اسے امن دینا، اس کے دعوے کو مان لینا، اس کی خبر کو تسلیم کر لینا۔ اس میں ذرا سا ایک فرق اور نوٹ لیں کہ جب با کے ساتھ تصدیق ہوگی تو یہ ذرا گاڑھی تصدیق ہوتی ہے، وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ اور جب لام کے ساتھ بھی ہے تو بالعموم، ویسے یہ کہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، تو یہ سرسری طور پر مان لیتا۔ تو ماننے کے یہ دو درجے تو ہمیشہ رہیں گے، کسی کے دعوے کو ماننا، کسی کی خبر کی تصدیق کرنا۔ آپ نے سرسری طور پر بھائی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ ایک یہ کہ مجھے پورا اعتماد ہے، میں وثوق کے ساتھ آپ کی بات کو مان رہا ہوں، تو یہ درجے رہیں گے۔ اور عام طور پر پہلے درجے کے لیے یہ حرف لام کا استعمال ہوگا، اور دوسرے درجے کے لیے حرف با کا۔ پہلا چیپٹر ختم ہوا، اب دوسرا صاف کر دو۔ مختصر ہے۔ اصطلاحی مفہوم، وہ تو لغوی مفہوم تھا، لفظی معنی یا لغوی مفہوم۔ اصطلاحی مفہوم، اصطلاح میں یہ کسی تصدیق، نبی کی تصدیق۔ نبی نے دعویٰ کیا نبوت کا، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ہم تو کہ پیدائشی مسلمان ہیں، ایک چیز کو مانتے چلے آ رہے ہیں، تو ہمیں اس دعوے کی جو اہمیت زیادہ نہیں۔ آپ تصور کیجئے، مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان کی طرح، اس معنی میں نہیں کہ کردار اور اخلاق میں ان جیسے ہوں، بہترین اخلاق، بہترین کردار، لیکن اور تو کوئی بات نہیں۔ اور یکایک انہوں نے آ کے دعویٰ کیا، میرے پاس فرشتہ آیا اور شہنشاہ ارض و سما نے مجھے اپنا
نمائندہ بنایا ہے، سفیر بنایا ہے، ایجنٹ بنایا ہے، تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی، یہ کہ رسول ماننے کے معنی جو ہے کامل اطاعت ہے۔ تو یہ دعویٰ کتنا بڑا تھا، اس دعوے اصلی ہے وہ ایمان ہے۔ تو اس کو لکھ لے، تصدیق بما جاء بہ النبی، صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنا اس بات کی جو لائے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بات۔ البتہ بما جاء جو ہے اس میں دو چیزیں شامل ہوں گی، ایک ما وراء الطبیعت حقائق کی پر ہے، some metaphysical truths، اور ایک ہے احکام، اوامر، نواہی، اللہ، اس کی ذات و صفات کی خبر، قیامت کا وقوع، جنت و دوزخ کی خبر، فرشتوں کا وجود، جنات کے بارے میں خبر، یہ سب کیا ہے؟ یہ ما وراء طبیعتی حقائق ہیں جن کی خبر دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہ ہے کہ انہوں نے نماز کا حکم دیا، نماز سکھائی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، فلاں شے حرام ہے، فلاں فرض ہے، واجب ہے۔ تو یہ دو حصے ہیں، تو بما جاء میں تو سب آ جائے گا، اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں سے کسی چیز کا انکار بھی ایمان کی نفی ہو جائے گا۔ البتہ عام طور پر لفظ ایمان کا اطلاق ہوتا ہے ان ما وراء طبیعتی حقائق کو مان لینے پر جن کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ویسے تو یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تصدیق کو بما جاء بہ النبی یہ عام ہو گیا، لیکن عام طور پر جو استعمال ہے اس کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام پر نہیں، بلکہ اس کا عمومی اطلاق ہوگا ان ما وراء طبیعتی حقائق کے تسلیم کرنے پر جن کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا باب یہ ذرا طویل ہے لیکن دلچسپ ہے انشاءاللہ۔ اس کا تعلق جڑ جائے گا اسی چیز سے، اسی لفظ سے جو میں نے ابھی استعمال کیا۔ ایمان کا موضوع، اب ذرا کرسی رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا تعلق اب جڑ جائے گا ایک لفظ سے جو میں نے ابھی استعمال کیا تھا، ما وراء طبیعتی حقائق، میٹا فزیکل ٹروتھس۔ اب اس کے حوالے سے ذرا اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ ہم اور ہر انسان جو اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے یا کبھی کرتا رہا ہے یا آئندہ کبھی کرے گا، اس کے رویے کا دار و مدار، اس کے کانڈکٹ کا دار و مدار کچھ ما وراء طبیعتی حقائق کو ماننے یا رد کرنے پر ہوگا، چاہے اس نے شعوری طور پر اس کا فیصلہ نہ کیا۔ جس ماحول میں انسان پیدا ہوا اس میں جو رائے چل رہی ہے اس نے اسی رائے کو انکانشسلی، غیر شعوری طور پر اس کو تسلیم کیا اور گاڑی چلا دی، اپنی زندگی کی روش پر وہ رواں دواں ہو گیا۔ صرف 99% نہیں، میں سمجھتا ہوں 99,999 فی لاکھ افراد وہ ہوتے ہیں جو اس دوسری کیٹیگری میں ہیں، جو خود غور نہیں کرتے ان ماوراء طبیعتی مسائل پر۔ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، آیا یہ تو معلوم ہے پیدائش اس طرح ہوتی ہے، میں بھی ہوا ہوں گا اسی طرح پیدا،
لیکن اس پیدائش سے پہلے بھی میرا کوئی وجود تھا، اور ایک موت تو آنی ہے، جیسے سب مر رہے ہیں میں بھی مروں گا، لیکن آیا موت بس دی اینڈ ہے، میرے وجود کا اختتام ہے، یا بیونڈ ڈیتھ بھی میرا کوئی وجود ہے، کوئی ایگزسٹنس ہے تو کیا ہے؟ پھر یہ کہ یہ کائنات کیا ہے؟ آیا یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، خود بخود چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، یا یہ کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، اس نے اسے کسی وقت معین پر بنایا اور کسی مہلت معینہ ہی تک کے لیے بنایا، اور اسی کے چلائے چل رہی ہے اور اسی کے ختم کیے ختم ہو جائے گی؟ پھر یہ کہ اگر معاملہ یہ ہو کہ ہے کوئی خالق، بنانے والا، چلانے والا، تو میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی رابطہ ہے یا نہیں؟ پھر اس سے آگے بڑھیے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے؟ یہ صرف میرے ذہن کی بنائی ہوئی اقدار ہے یا کوئی ان کا کوئی معروضی وجود بھی ہے؟ کوئی واقعی اور مستقل اقدار ہے خیر و شر کی؟ یا وہ بات ہے کہ nothing is good or bad, only thinking makes it so؟ سوال کا جواب چاہیے۔ اس سے آگے بڑھیے، علم کسے کہتے ہیں؟ علم کا ایک ذریعہ مجھے معلوم ہے، حواس خمسہ سے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہے، ہر انسان کا تجربہ ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ہاتھ سینس آف ٹچ اس سے کچھ محسوس کرتا ہے، لمس سے قوت لامسہ ہے، سونگھتے ہیں، چکھتے ہیں، یہ تو ہے۔ ایک اور چیز کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ایک پاور آف ریزننگ ہے ہمارے پاس، ایک فیکلٹی ہے، انٹلیکٹ ہے، کچھ نتیجے نکالتے ہیں کہ دیکھا دھوئے کو اور حکم یہ لگایا کہ آگ ہے، حالانکہ دیکھی آگ نہیں، دھواں دیکھا ہے۔ لیکن کیا اس سے آگے بھی کوئی سورس آف نالج ہے؟ پھر اس سے بھی آگے بے شمار حیوانات کو میں دیکھ رہا ہوں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں میرے اور ان کے درمیان مشترک ہیں، ان میں بھی تناسل ہے، پروکریشن ہے، ریپروڈکشن ہے، بقائے نسل ہے، وہ بھی گھرودے بناتے ہیں یا گھونسلے بناتے ہیں۔ تو کیا میں بھی محض ایک حیوان ہوں، نسبتاً زیادہ ترقی یافتہ حیوان، یا یہ کہ میری حقیقت کوئی نوعیت کے اعتبار سے کوانٹیٹیو نہیں کوالیٹیٹیو کوئی فرق ہے میرے اور حیوانوں کے مابین؟ یہ سارے سوالات ہیں اور بڑے بنیادی ہیں، اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ کسی شخص کے لیے زندگی میں کوئی ایٹیچیوڈ اختیار کرنا ممکن نہیں جب تک کہ وہ ان سوالوں میں سے، جوابات میں سے کوئی ایک یا دوسرا جواب اختیار نہ کر دے۔ یہ ضرور ہوگا کہ کانشسلی نہیں ہے تو انکانشسلی ہے، خود سوچ سمجھ کر وہاں نہیں پہنچا تو تقلیداً پہنچا ہے۔ تو 99,999 فی لاکھ افراد تو وہی ہیں دنیا میں کہ جو خود سوچتے نہیں، بلکہ وہ ان سوالات کا کوئی ایک جواب جو کہ ان کے معاشرے میں جس میں وہ آنکھ کھولتے ہیں، جو بھی پریولنٹ ہوتا ہے، جو بھی دنیا میں اس وقت اس میں معاشرے میں رائج ہوتا ہے، اسے قبول کر لیتے ہیں تقلیداً، اور اپنا وہ رویہ جو ہے روش زندگی کی گاڑی کو وہ چلا دیتے۔ لیکن ہمیشہ کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جنہوں نے ان معاملات میں تقلید سے ابا کیا، انکار کیا۔ ان کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا، ایک ارج پیدا ہوئی to know the truth for themselves۔ حقیقت کیا ہے میں خود جاننا چاہتا ہوں، میں خود رائے قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ جان لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں داعیہ یہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کسی چیز کی اہمیت اس سے زیادہ نہیں رہتی ان کے نزدیک۔ کوئی عیش، کوئی آرام، کوئی دنیاوی لالچ،
ان کے پاؤں کی بیڑی نہیں بنتا، ہر شے کو تج دیتے ہیں، اور یہی پرسوٹ آف نالج، دی سرچ فار ٹروتھ، یہ ان کا سب سے بڑا موٹیو بن جاتا۔ مثال گوتم بدھ کیا نہیں تھا، کپل وستو کا شہزادہ، 30 برس کی عمر، جوان بیوی، محل کا عیش و آرام، اور دودھ پیتا بچہ چھوڑ کر ایک شخص نکل، نہ معلوم کتنے رشیوں منیوں کی انہوں نے سیوا کی ہے، کتنوں کی جوتیاں سیدھی کی اور کتنوں کے لیے کیا کیا، کیا ملا کیا نہیں ملا یہ میں نہیں جانتا، جو کچھ ان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے وہ صحیح منسوب کیا جا رہا ہے غلط، یہ بھی میرا موضوع نہیں، صرف مثال یہ دینی ہے کہ جب یہ سوالات ذہن میں پیدا ہو جائیں حقیقت کیا ہے، تو پھر کوئی شے انسان کو روک نہیں سکتی، کوئی لالچ جو ہے اس کے پاؤں کی بیڑی بننے سی۔ بالکل ویسٹ میں چلے جائیے، سقراط سوچ رہا ہے، اپنی سوچ کے نتائج بیان کر رہا ہے، وہ نتائج معاشرے کے جو اس وقت کے تصورات ہیں اس کی نفی کر رہے ہیں، نوجوان اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں، نوجوانوں کی ذہنی بغاوت سے وہ معاشرہ پریشان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بالآخر اس کے سامنے یہ آپشن رکھا جاتا ہے، زندہ رہنا چاہتے ہو تو زبان بند رکھو، ورنہ یہ زہر کا پیالہ ہے، ابھی پی لو، نو تھرڈ آلٹرنیٹو، اینڈ ہی چوزز دی کپ آف پوائزن۔ زندگی بے معنی ہے، جو حقیقت صحیح یا غلط مجھ پر منکشف ہوئی ہے اس کا میں اعلان نہ کروں، اعتراف نہ کروں، چرچا نہ کروں، تو پھر جینا چے سود، کس لیے جینا؟ اور مثال چاہیے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایران میں پیدا ہو رہے، اور جو بھی اس وقت ان کا مذہبی نظام ہے اس میں ایک اونچے منصب پر باپ فائز ہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، تقلیداً اس چیز کو قبول کرنے سے طبیعت ابا کرتی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے آگ جلائے، اپنے ہاتھ سے ایندھن ڈالے، پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دے، پھر آپ کو معلوم ہے کس قدر مشقتیں اٹھائی، گھر بار چھوڑا، شام میں پہنچے، عیسائی راہبوں کی سیوا کی، خدمتیں کی، ایک کے بعد دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، طبیعت کو اب بھی تسلی نہیں ہو رہی، آخری شخص بتاتا ہے کہ میرا علم بتا رہا ہے کہ آخری نبوت کا ظہور جو ہے اب قریب ہے، جنوب کی سرزمین میں کھجوروں کے جھنڈ میں آخری نبی کا ظہور ہوگا، جاؤ قسمت آزمائی کرو۔ سفر کا ارادہ کرتے ہیں، قافلے پر ڈاکہ پڑتا ہے، گرفتار ہو جاتے ہیں، غلام بنا کر بیچ دیے جاتے ہیں، لیکن خریدنے والا مدینے کا ایک یہودی ہے، پہنچ گئے وہاں، لیکن اب بدے ہوئے ہیں، غلام ہیں، خبریں پہنچ رہی ہیں کہ مکے میں کسی نے دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن کیسے جائے غلام؟ یہاں تک کہ میں کہا کرتا ہوں کہ کنواں چل کر پیاسے کے پاس آیا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے۔ بہرحال اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے، مثال صرف دے رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں اصل میں کہ جو ٹرینڈ سیٹنگ کا ایک لفظ آج کل استعمال ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، کچھ نتائج ان کے سامنے آتے ہیں، پھر ان نتائج کو وہ بیان کرتے ہیں، جو لوگ اسے قبول کرتے چلے جاتے ہیں، وہ ایک فلسفہ یا ایک مذہب بن جاتا ہے اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، پھر صدیوں تک لوگ وراثتاً اس عقیدے کو، اس نظریے کو، اس فلسفے کو قبول کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تاکہ پھر کوئی اٹھے اسے چیلنج کرے، پھر کوئی فلسفہ آئے، کوئی نئی حکمت آئے، کوئی نئی ہدایت آئے۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ جو موضوع ہے فلاسفہ کا، جو موضوع ہے فلسفے کا، وہی موضوع ہے ایمان کا۔ البتہ اپروچز جدا ہیں،
موضوع وہی ہے، لیکن ایک فلسفی اپنے نتائج فکر کو پیش کرتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ میری سوچ کا نتیجہ ہے، میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں، میرا خیال یہ ہے، یہ بات یوں معلوم ہوتی، وہ اسے کسی اور سپر نیچرل یا ان یوزول سورس کی طرف منسوب نہیں کرتا، اور پھر کبھی قطعیت کا دعویٰ نہیں کرتا کہ یہی الحق ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ جتنا بڑا فلسفی ہوگا اتنی ہی اس میں آپ تواضع پائیں گے، ہیوملٹی پائیں گے، وہ یوں بات پیش کرے گا کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کے لیکچرز جو ہیں ان کا جو دیباچہ ہے، مقدمہ، پریفیس، کبھی اس کو پڑھیے تو جو اس میں وہ تواضع، علمی تواضع اور جو ہیوملٹی سامنے آ رہی ہے کہ مجھے جو کچھ سمجھ میں آیا وہ میں نے پیش کر دیا ہے، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہی آخری بات ہے، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اس فکر کو آگے بڑھائیں، غور و فکر کے عمل کو جاری رکھیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر نتائج سامنے آئے، اس سے آگے کوئی فلسفی کوئی بھی بات نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اس کے اپنے ذہن کا صغرا کبرا، اپنے فکر کی کڑیاں جوڑ کر اس نے کوئی نتیجہ بنایا ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ہمیشہ تاریخ میں ایک ہمیں چین ملتی ہے، کم سے کم ابراہیم سے لے کر حضرت محمد تک علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تقریباً انبروکن چین ہے، اگرچہ تھوڑا سا وقفہ ہے، لیکن یہ ہسٹوریکل چین ہے، اس لیے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یہ ایک تاریخ ہے، تو پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم کے انبیاء، وہاں سے بات چل رہی ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تسلسل ہے۔ یہ حضرات یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں ایک علم حاصل ہوا ہے، ان سوالات کا جواب ملا ہے ایک سپر نیچرل سورس سے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے، اس ذریعے سے ہمیں ان سوالات کے یہ جوابات ملے ہیں، اور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ یہی حق ہے، یہی صحیح ہے۔ یہاں آ کر بڑا کنٹراسٹ نمایاں ہو جاتا ہے، ایک طرف یہ کہ وہ اسے اپنی فکر قرار نہیں دیتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وحی ہے جو وحی کی جا رہی ہے، یہ میرا فکر نہیں، میری سوچ نہیں، ان اتبع الا ما یوحا الی، میں تو خود پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کیا جا رہا ہے، میں تو ایک پیسو ریسیپینٹ ہوں، مجھے ایک چیز دی گئی ہے اور میں اسے بیان کر رہا ہوں۔ تو فلسفی سے بیسیکلی ایک بات تو یہ مختلف ہوئی، اور دوسری بات یہ مختلف ہوئی کہ وہ اس دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ یہی حق ہے، یہی صحیح ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس اعتبار سے تو زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن موضوع کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ انہی سوالات کے بنیادی جوابات انبیاء کرام نے دیے ہیں، اور ان جوابات کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اب آئیے چوتھا باب، ایمانیات ثلاثہ۔ پہلے ہمیں ذرا اب جو سوالات ہم نے انیومریٹ کیے تھے، گنے تھے، ان کا جو جواب دیا ہے انبیاء کرام نے، پہلے وہ سمجھ لینا چاہیے۔ ایک بات اس میں ذرا مزید واضح ہو جائے کہ انبیاء کرام کے لائی ہوئی تعلیمات میں احکام کے اندر تو فرق اور تفاوت ہوا ہے، اس حصے میں
جو ماوراء طبیعیاتی حقائق کی وضاحت پر مشتمل ہے، کوئی فرق نہیں۔ ایمان ایک ہی رہا ہے، شرائع مختلف رہی ہیں، نماز کی حیتیں بدل گئی ہیں، روزے کے احکام بدل گئے ہیں۔ اور ایک ذرا میں جب وہ ایمان کے موضوع کا ذکر کر رہا تھا تو ایک آیت کا حوالہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد سے کہا تھا یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یہ ہے وہ دعویٰ کہ جو سورس آف نالج، جو سورسز آف نالج ہے عام انسانوں کے پاس، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ان میں سے کسی سورس سے حاصل شدہ معلومات نہیں ہے، ورنہ تو والد آپ ہیں، میں تو ولد ہوں، میں تو بیٹا ہوں، تجربہ زیادہ آپ کا ہے، میں تجربے کار ہوں، معمر آپ ہیں، میں نوعمر ہوں۔ ہر دلیل جو ہے اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ میں آپ کی بات مانوں، میں آپ کے پیچھے چلوں۔ آپ کے بال سفید ہیں، میرے سیاہ ہیں، اور باپ کہہ سکتا تھا کہ ہم نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، تم کہاں سے آئے ہمیں پڑھانے والے؟ اس کی پہلے ہی انہوں نے جو ہے وہ وجہ بیان کر دی کہ یا ابت، ابا جان، انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، فتبعنی، پس میری پیروی کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہاں ہر اعتبار سے گنگا الٹی بہ رہی ہے، جبکہ بیٹا باپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے دلیل ہے۔ اب آئیے ایمانیات ثلاثہ، پہلی بات جو انبیاء بتاتے ہیں، جو انہوں نے بتائی ہے، یہ چیزیں تو میں چاہتا ہوں کہ ذہن نشین ہو، اسی ترتیب کے ساتھ ذہن نشین۔ نمبر ایک، یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی۔ دس یونیورس جو ہمارے لیے باؤنڈ لیس نظر آ رہی، تا حد نگاہ پھیلی ہوئی، جس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے، لیکن یہ پوری کائنات نہ قدیم ہے اور نہ غیر فانی ہے، یہ حادث ہے اور فانی۔ البتہ ایک ہستی ہے جو قدیم ہے اور باقی ہے، وہ ہستی اس کی کریٹر ہے، اس نے اس کو پیدا کیا، وہ ہمیشہ سے ہے، وداؤٹ اینی بگننگ، وداؤٹ اینی اینڈ، وہ قدیم اور ہمیشہ باقی رہنے والے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وہ اس کی کریٹر ہے۔ اور یہ کریشن، دو الفاظ نوٹ کیجئے قرآن مجید میں آتے ہیں، اس کریشن کے دو وصف ہیں، بالحق، خلق السماوات والارض بالحق، یہ حق کے ساتھ پیدا کی گئی، یہ بامقصد ہے، یہ پر حکمت ہے، الل ٹپ نہیں ہے، کھیل کود کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، بیکار اور عبث نہیں ہے، باطل نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، نہ باطل ہے نہ عبث ہے، نہ اللہ نے کھیل کود کے مشغلے کے طور پر یہ کام کیا ہے، یہ تخلیق بالحق ہے۔ اور نمبر دو، الی اجل مسمی، ایک وقت معین تک کے لیے، ایک وقت آئے گا کہ اس کی بساط طے کر دی جائے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہیں آتا ہے والسماوات مطویات بیمینہ، یہ ساری خلائیں اور فضائیں اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہوگی۔ آگے چلیے، وہ ہستی جو کریٹر ہے، وہ تنہا ہے اپنی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں،
اس کا نہ کوئی مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ مثیل ہے، نہ ضد ہے، نہ ند ہے۔ اب اس کے لیے ایک لفظ انگریزی کا جو ہے یونیک، ایک بالکل یونیک ہستی جس کے لیے کوئی مثال نہیں، مثل نہیں، مثیل نہیں، کفو نہیں، ضد نہیں، ند نہیں، کچھ۔ یہ تو ہوا نہیں کا معاملہ، اور اس بات کیا ہے؟ تمام صفات کمال اس میں بتمام و کمال موجود ہے۔ جس خیر کا بھی تم تصور کرو گے، جس اعلیٰ قدر کا تم تصور کر سکتے ہو، وہ اس کی ذات میں بتمام و کمال قوت تو وہ القوی ہے، عزت تو وہ العزیز ہے، حیات تو وہ الحی ہے، سماعت تو وہ السمیع، بصارت تو وہ البصیر، فعال لما یرید، ارادہ، علم تو بکل شیء علیم ہے، قدرت تو علی کل شیء قدیر ہے۔ جس چیز کا بھی تصور کرو، اس کو قرآن مجید مختصر ترین الفاظ میں کہتا ہے لہ الاسماء الحسنی۔ الاسماء الحسنی میں حصر ہے، تمام اچھے نام اسی کے۔ اگرچہ تعین کے ساتھ ہم اسماء حسنی انہی کو مانیں گے جو یا قرآن میں آئی یا حدیث میں آئی۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی بہت سے آئے جن کا قرآن میں ذکر نہیں، رسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک، لیکن تعین کے ساتھ اسی کو رسول مانیں گے جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ بعض لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں، تو اس بات پر بھی انہیں الجھن ہونے لگتی ہے کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں، کیسے کہہ دیا آپ نے؟ اللہ کے اسماء حسنی تو صرف وہی ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہی۔ تو بات صحیح ہے، تعین کے ساتھ وہی نام ہوں گے۔ فادعوہ بہا، جب ہم پکاریں گے اللہ کو تو انہی ناموں کے ذریعے پکاریں گے جن کا قرآن اور حدیث میں ذکر آیا ہے۔ لیکن علی الاطلاق جب کہیں گے تو ہر اچھا نام اسی کا ہے، اس لیے کہ ہر خیر اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود۔ یہ جو کچھ میں نے اب تک بیان کیا ہے، اب اس کو آپ چاہیں تو ایمان باللہ کہہ لیں، اور چاہے تو توحید کہہ لیں، ٹھیک۔ اب آگے چلیے، اب آئیے اپنی طرف۔ اس خالق نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں اس کی کریشن کا نقطہ عروج انسان ہے۔ اس کا ماسٹر پیس، کلائمیکس اس کے کریشن کا، اشرف المخلوقات انسان۔ نمبر 2، انسان محض حیوان نہیں ہے، بلکہ وہ حیوان بھی ہے، مزید برآں اس میں ایک شے وہ ہے جو اسے ممیز کر دیتی ہے جملہ حیوانات سے، بلکہ جملہ مخلوقات سے، اور وہ اس کی وہ روح ہے جس کی نسبت براہ راست ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، 2 جگہ قرآن مجید میں آیا مضمون۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اس کی اصل حقیقت جس کے بنا پر وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ یہ جسد نہیں ہے، یہ بھی ایوالوڈ ہے، یہ بھی ہائر لیول پر ہے، یہ بھی حیوانات سے
اونچے درجے میں ہے، لیکن اس کی اصل جو کوالٹیٹیو فرق ہے، جو نوعیت کا فرق واقع ہوتا ہے، کیفیت کا فرق واقع ہوتا ہے، جو صرف کوانٹیٹیو نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا۔ نمبر 3، اس کی زندگی صرف یہ پیدائش سے موت تک کا وقفہ نہیں، بلکہ بہت طویل، بہت طویل، بہت طویل۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دماں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ تو در حقیقت اس کی کتاب زندگی کا صرف دیباچہ ہے، مقدمہ ہے، یہ پریفیس ہے، کتاب تو کھلے ہی موت کے بعد۔ اصل زندگی وہ ہے، وہ اینڈلیس ہے، یہ محدود ہے، فائنائٹ اور انفائنائٹ کے درمیان کوئی نسبت ہی نہیں، لہذا اس کے مقابلے میں یہ زندگی کھیل کود ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَعِبٌ، إِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، پھر وہ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا آگ ہے ہمیشہ ہمیش۔ نمبر 4، زندگی کے یہ 2 حصے کر دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حصہ چھوٹا سا چنک جو کاٹا گیا، اسے ایک امتحانی وقفہ بنایا گیا۔ قلزم ہستی سے تو ابراہ مالند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ورنہ یہ مسلسل ایک ہی زندگی رہتی، بیچ میں وقفہ ڈالا ہے۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھنے کی دم لے کر، اس سے جو ایک علیحدہ حصہ کیا ہے، یہ ایک امتحانی وقفہ ہے۔ پروو یور ورتھ، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس زندگی کے خاتمے کے بعد، یا اس سے متصل کہیے، عالم برزخ ہے، پھر ایک یوم القیامہ ہے، اس میں حشر و نشر ہے، بعث بعد الموت ہے، حشر و نشر ہے، حساب کتاب ہے، اس امتحان میں کامیابی یا ناکامی کے فیصلے ہیں، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں یا ابدی سزا ہے، یا ہمیشہ کے لیے روح و ریحان و جنت نعیم۔ ابدی سزا کا نام جہنم ہے، اور ابدی روح و ریحان اس کا نام جنت۔ اس سب کو جمع کیجئے تو اس کو کہیں گے ایمان بالآخرہ یا معاد۔ اب آئیے تیسری چیز، یہ ذرا زیادہ مشکل ہے، اس کو اور توجہ کو کنسنٹریٹ کیجئے، مرتکز کیجئے۔ پہلے ایک کوسچن اپنے سامنے لائیے، ایک سوال، اس امتحان کی اساس کیا ہے؟ امتحان دیتے ہیں کچھ پڑھا کر، سکھا کر، آزمایا جاتا ہے کچھ دے کر۔ آپ نے کسی کو اختیار دیا، آزمائش میں آ گیا، صحیح استعمال کرتا یا غلط استعمال کرتا۔ آپ نے بچے کو کچھ پیسے دیے، اب آپ دیکھیں گے کہ وہ کہاں خرچ کرتا ہے، اس کی پرائرٹیز کیا ہیں، اس کی ترجیحات کیا نہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اس کے رجحانات کیا۔ تو آزمائش یا کچھ دے کر ہے، یا پھر امتحان کچھ پڑھا کر ہے۔
کس بنیاد پر امتحان؟ جواب نوٹ کیجئے۔ نمبر 1، اللہ نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی، اور اسی میں 3 اور مندرج کر لیجئے ان کے ذیل میں، باقی بھی حواس 5 میں سے 3، 5 میں سے 3 اور۔ یہ پہلی چیز ہے جو اللہ نے دی۔ پھر تمہیں عقل دی، وہ جو میں نے عرض کیا تھا علم کا، عقل دی۔ نمبر 3، تمہارے اندر نیکی اور بدی کی پہچان پیدا کی، ودیت کی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ فجور اور تقوی، وہ جو میں نے کوسچنز پوز کیے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ کیا نیکی اور بدی کی کوئی مستقل اقدار ہے، پرماننٹ ویلیوز ہے؟ ہاں ہے۔ یہ صرف تھنکنگ میکس اٹ سو والی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ نیکی اور بدی کی اقدار مستقل ہے، اور وہ انسان کو سکھائے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے اندر امپرنٹڈ ہے، اس کی نیچر میں انگرینڈ ہے، الہامی طور پر دی گئی ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ فجور اور تقوی کا علم الہامی طور پر عطا کیا۔ کتنی باتیں ہوئی؟ سماعت، بصارت، عقل، نیکی اور بدی کی پہچان۔ نمبر 4، ایک شے اور بھی ہے جو اللہ نے، جو روح رکھی ہوئی ہے، اس روح میں ایک پیاس رکھی ہے اپنی محبت کی، اس روح میں ایک تڑپ ہے، اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن، بھولتا ہی نہیں عالم تیری انگڑائی کا۔ یہ روح جو ہے اپنے مرکز کی طرف مائل بپرواز رہتی ہے۔ بشنو از نئے چوں حکایت میں کند، بس جدائی ہاں شکایت میں کند۔ اس میں اس اپنے مرکز سے علیحدگی کی وجہ سے ایک ہجر کی کیفیت ہے، ایک بے چینی ہے، اور اس بے چینی کو اگر سکون مل سکتا ہے تو صرف اسی کی یاد سے، اسی کے ساتھ لو لگانے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 4 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر انسان مسئول ہے، اکاؤنٹیبل ہے، رسپانسبل ہے، جواب دہ ہے۔ ان 4 چیزوں کی بنیاد پر امتحان لیا جائے۔ اب دیکھیے، پہلی بات کے لیے نوٹ کیجئے آیت، خلق الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا کہ اسے جانچے، پرکھیں، آزمائیں، امتحان میں ڈالے، تو ہم نے اسے سمیع و بصیر بنائے۔ یہ فا کا کلمہ جو جوڑ رہا ہے، یہ فائے سببیہ ہے، اس کے لیے ہم نے یہ کیا، سماعت اور بصارت دی۔ کھولا زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اللہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل سہی، اللہ کی آیات تو ہر طرف پھیلی ہوئی۔ اگر دھوئے کو دیکھ کر آگ کا علم حاصل کر سکتے ہو تو آفاق و انفس کے مشاہدات سے اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں، وہ آثار تو موجود ہے۔ اس نے تمہیں عقل دی تو فرمایا گیا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جواب دہی کرنی پڑے گی ان چیزوں کی، انہی کی بنیاد پر تو تم مسئول ہو، جواب دہ ہو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس امتحان کی اصل بنیاد وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے انسان میں پیدا کر کے اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ البتہ اس پر اضافہ ہے فضل اور رحمت کا۔
اللہ کا یہ فضل ہوا ہے انسان پر، اور اللہ کی رحمت کا ظہور یہ ہے کہ اس نے اس امتحان کو آسان بنا دیا۔ یہ وہ تیسیر ہے، اصل بنیاد یہ نہیں ہے، تیسیر امتحان ہے یہ، تیسیر امتحان کہ اللہ نے ایک سلسلہ جاری فرمایا، وحی، نبوت، وحی، کتاب، نبی، رسول، انسانوں میں سے نہایت اعلیٰ اخلاق و کردار کے حامل انسانوں کو، جن کو خاص طور پر اسی کے لیے تیار کیا جاتا تھا، یہ کوئی ایٹ رینڈم چوز کرنے والی بات نہیں تھی۔ جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں فرمایا بَسْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو، ہم نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تیار کیا ہے، کہاں کہاں سے گزار کر تمہیں یہاں لائے ہیں، بَسْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ تو انسان اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے حامل، اعلیٰ ترین انسانی اقدار پر فائز، انسانیت کے بلند ترین مقام پر فائز انسانوں کو چنتا رہا، فرشتے کے ذریعے سے اس کے پاس وحی بھیجی، اس وحی کے ذریعے سے وہ مابعد طبیعاتی حقائق بھی اجاگر کیے، روشن کیے، واضح کیے، اور زندگی گزارنے کا صحیح راستہ بھی ان کو سکھایا۔ نبیوں کو معمور کیا کہ یہ وحی کے جو آئی ہے اس کے علم کو عام کرے، پہنچائے، اور اپنے عمل سے اس کا ایک نمونہ پیش کرے، اس کی پریکٹیکیبلٹی کو ثابت کرنے کہ وہ قابل عمل ہے، اور اس کا ایک نہایت جامع نمونہ اپنی شخصیتوں کے اندر پیش کرے، تاکہ اب جن کی وہ اپنی اوریجنل فیکلٹیز کچھ ماند پڑی ہوئی ہو، کچھ ماحول کا گردہ آ گیا ہو آئینہ قلب پر، کچھ نگاہوں پر بھی کسی غلط فلسفے کی وجہ سے کوئی سحر اس کے اوپر ہو، آنکھوں پر جادو کا اثر ہو جاتا، نظر بند ہو گئی، تو اس سلسلے سے ان کے لیے اس امتحان کو آسان کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت کو رحمت قرار دیا گیا، اور جب یہ رحمت اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی تو وہ رحمت للعالمین قرار پائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو آپ جمع کر لیجئے، وحی سے پہلے ایک اور لفظ ایڈ کیجئے، فرشتہ۔ فرشتہ وحی لایا، وہ وحی اس کا ریکارڈ کتاب ہے، جن انسانوں کے پاس وہ آیا وہ نبی ہے، اور جب نبی کسی معین آبادی یا بستی یا قوم کی طرف مبعوث ہو جاتا تو وہ رسول ہوتا۔ اس سب کو جمع کیجئے تو یہ ہے ایمان بالرسالت۔ یہ ہے ایمانیات ثلاثہ۔ اب آئیے پانچواں باب۔ اس میں انہی ایمانیات ثلاثہ کے بارے میں دو باتیں میں نے باب علیحدہ بنایا ہے تاکہ اس کو یاد کرنے میں، مستحضر رکھنے میں آسانی ہو جائے، ویسے وہ اسی کے ذیل میں بھی مندرج ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان میں سے اصل ایمان، ایمان باللہ ہے، اور یہ دونوں ایمان اسی کی کرولریز ہیں۔ کرولریز فروعات، شاخیں۔ اس لیے
کہ ایمان بالآخرہ بھی اللہ کی صفت عدل کی ایکسٹینشن ہے، اور ایمان بالرسالت اللہ کی صفت ہدایت کی توسیع، لہذا یہ دونوں شاخیں ہیں، اور کل ایمان در حقیقت ایمان باللہ ہے۔ اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مجمل میں صرف اللہ کا ذکر آئے گا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ مجمل کسے کہتے ہیں؟ اجمال سے ہے، مختصر۔ مجملاً ایمان نام ہے ایمان باللہ کا، میں نے مانا اللہ کو جیسا کہ وہ ظاہر ہے اپنے اسماء و صفات سے، اس کی ذات کو میں نہیں جانتا، میرا کل علم جو ہے اس کے بارے میں وہ اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے، اور میں نے تسلیم کیے اس کے کل احکام، قبلت جمیع احکام ہی قبول کی، اقرار باللسان اس کا اقرار کر رہا ہوں زبان سے، تصدیق بالقلب، اور بعض جگہ الفاظ ملیں گے تصدیق بالجنان، میں تصدیق کرتا ہوں اس۔ اب جب مفصل ہوگا تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اسی کے لیے میں نے آیات پڑھی تھی سورہ بقرہ کی لاسٹ بٹ ون آیت، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہاں آخرت کا ذکر نہیں ہے، لیکن آیہ بر آیت نمبر 177 اسی سورہ مبارکہ کی، اس میں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی تو اصلاً اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر، اور لیکن ایمان مفصل کے الفاظ جو ہیں اصلاً وہ حدیث سے ماخوذ ہیں۔ حدیث جبرائیل میں جب حضور سے پوچھا گیا اخبرنی عن الایمان، تو یہ الفاظ ہیں جن میں جواب دیا تھا حضور نے، اور وہ ہمارے ایمان مفصل کے اندر شامل۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ دوسری چیز اس میں 5ویں باب کا ایک سیکنڈ حصہ ہے، ان ایمانیات ثلاثہ کی ایک ریلیٹیو امپورٹنس ہے۔ الفاظ میرے نوٹ کیجئے، علمی، نظری، فکری، اصولی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے، شرعی، فقہی، قانونی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت ہے۔ اللہ کو بھی مانتا ہو انسان، آخرت کو بھی مانتا ہو، رسول کو نہ مانے کافر۔ اور نمبر 2، اللہ کو بھی اسی طرح مانے جیسے کہ رسول نے ماننا بتایا، اپنے طور پر مانے تو وہ ایمان نہیں ہے۔ آخرت کو بھی انہی تفاصیل کے ساتھ مانے جو رسول نے بتائیں، تب وہ مومن ہوگا۔ اپنے سے جی سے گھڑی ہوئی تفاصیل، یا مجملاً یہ کہ ہاں جی ہے there is some sort of existence beyond death، یہ نہیں، یہ ایمان بالآخرہ نہیں۔ اللہ کو ان اسماء و صفات کے ساتھ ماننا معتبر ہوگا جس کی خبر رسول نے دی، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اور آخرت کو ان تفاصیل کے ساتھ ماننا معتبر ہوگا جس کی خبر رسول دے رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قانونی، فقہی، شرعی اعتبار سے اصل ایمان ایمان رسالت ہے۔
نمبر 3، اخلاقی عملی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرہ ہے۔ عمل درست ہوگا تو اس سے ہوگا۔ آخرت کی باز پرس کا احساس، جواب دہی کا احساس، یہ بار بار جو آتا ہے، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ حق تقاتہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ اگر احساس ہے جواب دہی کا، انذار، خبردار کرنا اس آخرت سے جو کہ نبی کا سب سے اہم، سب سے بنیادی، اولین فریضہ ہے، یہ ہوگا تو عمل درست ہوگا۔ اس میں کوئی کمزوری آ گئی تو ایمان باللہ بھی ذات و صفات کی ایک بحث بن جائے گی، الہیات کا گورکھ دھندا بن جائے گا۔ ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، اس کے سوا کچھ ہاتھ پلے نہیں آئے گا۔ وہ جو اقبال نے کہا زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کا بھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام، ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، کرتے جائیے بحثیں، ایسی بحثیں، بالآخر کہنا پڑا لا عین ولا غیر۔ اہل سنت جو ہے جہاں آ کر پناہ لیتے ہیں کہ نہ صفات کو ہم عین کہہ سکتے اللہ کی ذات کا، نہ غیر کہہ سکتے، پھر کیا کہیں لا عین ولا غیر، یہ ساری بحثیں ہوگی پھر، اور عمل جو ہے اس پر کوئی اثر مترتب نہیں ہو۔ اور ایمان بالرسالت بھی عشق رسول کی وہ شکل اختیار کرے گا جو آپ کو سڑکوں پر نظر آتی ہے جلوسوں کی شکل میں، اور بھنگڑے ڈالتے ہوئے اور جشن مناتے ہوئے، یہ عشق رسول بنے گا ایمان بالرسالت، اگر آخرت کی باز پرس کا احساس نہیں۔ پھر نعتیں ہوں گی اور زمین و آسمان کے قلابے ہوں گے اور مدینے کی گلیاں ہوں گی اور نہ معلوم کیا ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ عمل ہوگا تو ایمان بالآخرہ سے۔ تو یہ دونوں چیزیں اصل میں تو اسی چوتھے باب کا ایک، آپ اس کو سب چیپٹر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت اہم ہے اس لیے علیحدہ رکھیے۔ اصولی، عقلی، علمی، نظری اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ، شرعی، قانونی، فقہی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت۔ ایمان باللہ بھی وہی معتبر جو ان اسماء و صفات کے ساتھ ہو جس کی خبر رسول نے دی، ایمان بالآخرہ بھی وہی معتبر جو ان تفاصیل کے ساتھ ہو جس کی خبر رسول نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عملی اعتبار سے اخلاق پر اثرات کے مترتب ہونے کے اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالآخرہ کی۔ اگر آپ نے کوئی ایسا چور دروازہ نکال لیا کہ مانتے بھی ہیں پر نہیں مانتے، تو یہ سب کچھ جو ہے ایمان باللہ، ذات و صفات کی ایک ذہنی عیاشی، اور ایمان بالرسول نام کا عشق رسول کے جس میں عمل اور اتباع کا کوئی شائبہ نہ ہو، یہ صورت اختیار کر لے۔ 5 چیپٹر ختم ہو گئے، اور اس کے بعد ابھی یہ بحث جاری رہے گی۔